اس پر اسے اجر عطا فرماتا ہے، تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی عبادت کا ثواب کسی متوفا مسلمان کو بخش سکتا ہے یا نہیں؟ تو ایک فرقہ ہے جسے معتزلہ کہا جاتا ہے، معتزلہ کا کہنا ہے کہ نہ پہنچ سکتا ہے اور نہ مردوں کے لیے وہ نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے۔ اتفق اہل السنت علی ان الاموات ينتفعون من سبيل الاحياء۔ علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ مردوں کو زندے کے عمل سے فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرات لیکن ایصال ثواب کے منکرین قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو سہارا بنا کر کے اور اس آیت کریمہ کو دلیل بنا کر کے ایصال ثواب کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعى، انسان نہیں پاتا ہے مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی، یعنی انسان کے لیے اور انسان وہی چیزوں کا حقدار ہے جو اس نے اپنی محنت و مشقت سے حاصل کی، یعنی کسی کے عمل سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر دوسرے کے عمل سے کسی کے عمل سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اہل اسلام کو اپنے بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اٹھائیے قرآن مقدس سے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو با ایمان پہلے گزر چکے ہیں۔ حضرات گرامی اگر آپ آگے بڑھ کر کے قرآن مقدس کا آپ مطالعہ کرو گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے اور عام مومنین کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اگر دعائے مغفرت کرنا عبث ہوتا، دعائے مغفرت کرنا بیکار ہوتا تو اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام مومنین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے، اور ایک فرشتے مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ فرشتے جو عرش الہی کے ارد گرد ہے، عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، رب کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ دعائے مغفرت کرنا یہ جائز ہے اور دعائے مغفرت کرنا فائدے مند ہے۔ آئیے آپ ذرا دیکھیے جس حدیث کو یہ لوگ دلیل، جس ہے آیت کریمہ کو یہ لوگ دلیل بناتے ہیں، اسی آیت کریمہ کے تعلق سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے اپنی کتاب تفسیر روح بیان کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعى، یہ آیت منسوخ ہے، ہذہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اے مسلمانوں جب آیت منسوخ ہو جاتی ہے تو اس کے حکم پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس سے پتہ چلا کہ ایصال ثواب قرآن مقدس کے آئینے سے زائد ہے، آئینے سے جائز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذرا آپ فرمان سنیے جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہو۔ اس حدیث پاک کے راہی حضرت رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی انجمن سجی ہوئی ہے، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے صحابہ آقا کریم کے رخ مقتدیٰ کی زیارت کر رہے ہیں، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ملفوظات طیبات سے اپنے قلوب کو مستنیر فرما رہے ہیں، صحابہ رخ مقتدیٰ کی زیارت کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک نوجوان صحابی آقا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے میرے آقا، میں گھر پہ تھا نہیں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں گھر پہ تھا نہیں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں اس کے لیے صدقات و خیرات کروں تو کیا میری ماں کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے قالا نام، ہاں اے میرے صحابی، اگر تم اپنی ماں کے لیے صدقات و خیرات کرو گے تو تمہاری ماں کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا، تمہاری ماں کے لیے یہ فائدے مند ثابت ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ساری کائنات کے مالک مختار فرما رہے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ ساری کائنات کے مالک مختار فرما رہے ہیں، جن کے فرمان کا عالم تو یہ ہے کہ زمین دھس سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ڈل سکتا ہے، سورج بجائے پورب کے پچھم سے نکل سکتا ہے، مگر رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا کہ وہ زبان جس کو سب کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نام ہاتھ آئے گا تمہاری ماں کو پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سن کر کے نوجوان صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ گواہ ہو جائیے، میں اپنا یہ باپ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، اپنی ماں کے لیے صدقہ کر رہا ہوں۔ پتا چلا مسلمان ہو کہ اگر کوئی شخص ہے اپنی مرحومہ ماں کی طرف سے صدقہ تو خیرات کر رہا ہے تو یہ صدقہ تو خیرات آپس نہیں ہے بلکہ پیارے فائدے مند ہے۔ ایسا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو برابر غور کرتے چلیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان آپ سنتے چلیے۔ آتے ساتھ ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب صاحب ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ والدہ کا انتقال ہوا تو سرور کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں، اگر میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کے لیے فائدے مند ثابت ہوگا؟ کیا میری ماں کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں ساتھ ابن عبادہ، اگر تم اپنی ماں کی طرف سے اپنی ماں کے لیے صدقات و خیرات کرو گے تو تمہاری ماں کے لیے یہ نفع بخش ثابت ہوگا، یہ صدقات و خیرات ہے، تمہاری ماں کے لیے فائدے مند ثابت ہوگا۔ پتا چلا مسلمان ہو کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اگر ایصال ثواب کرنا ناجائز ہوتا، اگر والدین کے انتقال کے بعد میں اگر ان کی طرف سے صدقات و خیرات کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا اگر جائز نہ ہوتا تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع فرما دیتے۔ لیکن میرے آقا کی بارگاہ میں جب صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقات و خیرات کروں تو کیا میری والدہ کو فائدہ پہنچے گا؟ کیا میری والدہ کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا؟ تو آقا فرماتے ہیں نام ہاں تمہاری ماں کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا۔ اور یہ بات اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ رسول اللہ کا فرمان خدا کا فرمان ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم عالم فرماتے ہیں کہ ان کا ارشاد ہے، ارشاد خدا بلند جہاں، ان کا ارشاد ہے، ارشاد خدا بلند جہاں، یہی کہتے ہیں جو رب کا کہا ہوتا ہے
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ اور سنیے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس حدیث پاک کے راوی اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, حضرت انس کا بیان ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور ان کی طرف سے صدقات و خیرات کریں اور حج وغیرہ کریں تو کیا یہ چیزیں ہمارے مرحومین تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ اے مسلمانوں ذرا دیکھو, یہ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے والدین ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ان کی طرف سے صدقات و خیرات کریں, ان کی طرف سے حج وغیرہ کریں تو کیا یہ چیز ہے ان تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی یہ ساری چیز ہے بے شک ان تک پہنچے گی, اور جس طریقے سے تم لوگ تحفہ پا کر کے خوش ہوتے ہو یہ ساری چیز ہے ان تک پہنچے گی, وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے. پتا چلا مسلمان ہو اگر ہمارے خاندان کا کوئی شخص ہے اس دنیا فانی سے اس دنیا جاودانی کی طرف رحلت کر چکا ہے, انتقال کر گیا ہے, تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے, ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے, ان کے لیے اور ان کی طرف سے صدقات و خیرات کرتے رہے, اس لیے کہ یہ صدقات و خیرات کرنے سے ان کو فائدہ ملے گا, ان کو فائدہ پہنچے گا. حضرات آپ کہاں کہاں دیکھو گے, آئیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ اور سن لیجیے جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اس حدیث کے راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے مر جانے کے بعد اس کے گھر والے اس کی طرف سے یعنی اس کے لیے صدقات و خیرات کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام اس صدقات و خیرات کو ایک نورانی طبق میں رکھتے ہیں اور ایک نورانی طبق میں رکھ کر کے قبر میں آرام کرنے والے یعنی قبر میں جو مردہ لیتا ہے, قبر میں جو مردہ ہے اور قبر کے قریب جاتے ہیں اور قبر کے قریب جا کر کے کہتے ہیں کہ ایک قبر کی گہرائی میں سونے والا مردہ اٹھے, دیکھ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے, دیکھ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے, تو اسے قبول کر لے. اے مسلمانوں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں. کیا ہاتھ کیا لیے ہوئے ہیں؟ ایک نورانی طبق میں وہ صدقات و خیرات لیے ہوئے ہیں کہ جو مرحومہ تھے یا مرحوم تھے گھر والوں نے مرحوم کے لیے صدقات و خیرات کیا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب وہ مر جاتا ہے اس کے گھر والے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں, اس کے لیے صدقات و خیرات کرتے ہیں, تو حضرت جبریل علیہ السلام اس صدقات و خیرات کو ایک نورانی طبق میں رکھتے ہیں اور طبق میں رکھ کر کے قبر کے قریب جاتے ہیں اور قبر کے قریب جا کر کے ارشاد فرماتے ہیں ایک قبر کی گہرائی میں سونے والا مردہ اٹھے, دیکھ تیرے خاندان والوں نے تجھے تحفہ بھیجا ہے, دیکھ تیرے گھر والوں نے تجھے تحفہ بھیجا ہے, دیکھ تیری اولادوں نے تجھے تحفہ بھیجا ہے, دیکھ تیرے بیٹوں نے تجھے تحفہ بھیجا ہے. تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب جبریل علیہ السلام یہ فرمائیں گے قبر کے قریب کھڑے ہو کر کے تو قبر میں رہنے والا مردہ اٹھے گا اور حضرت جبریل علیہ السلام جو تحفہ لیے رہیں گے اسے قبول کرے گا اور قبول کر کے وہ خوش ہو جائے گا. مزید میرے آقا فرماتے ہیں اگر بغل میں کوئی ایسا مردہ لیتا ہے جس کے خاندان والوں نے اس کے لیے صدقات و خیرات نہیں کیے, جس کے خاندان والوں نے اس کے لیے دعا مغفرت نہیں کی, تو مردہ مغموم ہو جاتا ہے. اب یہیں پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمان ہو, آپ لوگ اپنے مرحومین کو خوش دیکھنا چاہتے ہو کہ غمگین دیکھنا چاہتے ہو؟ خوش دیکھنا چاہتے ہو کہ غمگین دیکھنا چاہتے ہو؟ خوش دیکھنا چاہتے ہیں.
آپ لوگ اپنے مرحومین کو خوش دیکھنا چاہتے کہ نہیں دیکھنا؟ اگر آپ لوگ خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، اپنے مرحومین کے لیے صدقات و خیرات کیجیے، اپنے مرحومین کے لیے آپ صدقات و خیرات جب کرو گے تو انشاءاللہ تعالی یہی صدقات و خیرات ہے آپ کے مرحومین کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا۔ حضرات آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث میں بیان کیا، اسی حدیث کے تناظر میں ایک واقعہ آپ سن لیجیے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک غلام ہے جن کا نام ہے کہ ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے میں حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بیان ہے کہ جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن کو گزار کر کے اور جب میں رات میں سویا تو رات میں جب سوتا ہوں تو ایک قبرستان کو خواب میں دیکھا۔ قبرستان کو خواب میں جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ قبرستان کی ساری قبریں پھٹی اور پھٹ کر ہٹی اور مردے باہر نکل آتے ہیں اور قطار لگا کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تمام مردوں کے سامنے ایک نورانی طبق ہے، ایک نورانی تشت ہے جس سے نور نکل رہا ہے، لیکن انہی مردوں کے قطار میں ایک ایسا ہے کہ جس کے سامنے کوئی نورانی طبق نہیں ہے، کوئی نورانی تشت نہیں ہے، اس کا سر جھکا ہوا ہے، وہ رنجیدہ ہے، وہ غمگین ہے۔ تمام مردوں کے سامنے نورانی تشت رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! ابو قلابہ عالم خواب ہی نے اس سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ ان لوگوں کے سامنے میں نورانی طبق دیکھ رہا ہوں، تیرے سامنے کوئی نورانی طبق نہیں ہے، تیرے سامنے کوئی نورانی تشت نہیں ہے، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے ابو قلابہ، جو ان تمام لوگوں کے سامنے نورانی طبق دیکھ رہے ہو، یہ ایصال ثواب کی برکت ہے، یہ ایصال ثواب کا نتیجہ ہے۔ ان کے گھر والے، ان کے خاندان والے بھی، ان کے اعزاء کروا ان لوگوں کے طرف سے صدقات و خیرات کیے ہیں، دعائیں مغفرت کیے ہیں، یہ وہی دعائیں مغفرت کا نتیجہ ہے۔ آج ان کے سامنے نورانی تشت رکھا ہوا ہے اور جس سے نور نکل رہا ہے، سب لوگ خوش ہیں۔ لیکن دنیا میں میرے پاس ایک ہی بیٹا تھا جسے میں بڑی محنت و مشقت سے پالا تھا، بڑی ناز و نعم سے پالا تھا، لیکن آج تک میرا بیٹا میرے لیے دعائیں خیر نہیں کیا ہے، آج تک میرا بیٹا میرے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی ہے، آج تک میرا بیٹا اور میرے لیے صدقات و خیرات نہیں کیا ہے۔ کاش کی میرا بیٹا بھی میرے لیے دعائیں مغفرت کیا ہوتا، کاش کی میرا بیٹا میرے لیے صدقات و خیرات کیا ہوتا۔ اے ابو قلابہ، جس طریقے سے ان لوگوں کے سامنے نورانی تشت ہے، میرے سامنے بھی نورانی طبق ہوتا، میرے سامنے بھی نورانی تشت ہوتا۔ اللہ اکبر! حضرت ابو قلابہ کا بیان ہے کہ میں عالم خواب سے بیدار ہوا اور بیدار ہونے کے بعد اس کے لڑکے سے جا کر کے ملا، اور جب اس کے لڑکے سے جا کر کے ملا ساری بات کو اس کے سامنے پیش کر دیا اور اس کی اور سے نصیحت کی، میری نصیحت کو وہ لڑکا قبول کر کے اور اچھائی کے راستے پہ چل دیتا ہے، برائیوں سے توبہ کر لیتا ہے، نماز کی پابندی کرنے لگا، اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگا، اپنے باپ کے لیے صدقات و خیرات کرنے لگا۔ اللہ اکبر! حضرت ابو قلابہ بیان کرتے ہیں وہ گزرتا رہا، وہ گزرتا رہا، ایک دن پھر اسی قبرستان کو میں خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ قبریں پھٹی، مردے باہر نکل آئے اور نکل آنے کے بعد سب کے سامنے نورانی تشت ہے۔ آج اس کے سامنے بھی نورانی تشت ہے، اس سے پہلے اس کے سامنے نورانی تشت نہیں تھا، لیکن آج جب سارے مردے قطار لگا کے کھڑے ہوئے ہیں تو سب کے سامنے نورانی تشت ہے، اس کے سامنے بھی نورانی تشت ہے۔ میں نے عالم خواب ہی سے پوچھا، اے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس سے پہلے تجھے خواب میں دیکھا تھا، تیرے سامنے کوئی نورانی تشت نہیں تھا، آج تجھے میں دیکھا ہوں کہ تیرے ساتھ، تجھے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سامنے نورانی تشت ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہے ابو قلابہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہاری نصیحت کو میرے بیٹے نے قبول کیا، اور جب سے تمہاری نصیحت کو میرے بیٹے نے قبول کیا ہے، نمازوں کی پابندی شروع کر دی ہے، اچھا
تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ محمد علی نظامی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، آپ تمامی حضرات اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد استاد الکریم مخدوم الکریم زبدۃ الفضلاء زید الفقہاء فرید الخطباء حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد کمال احمد اختر صاحب قبلہ قادری مرکزی نبوی شیخ الحدیث دارالعلوم اہل سنت چہرہ محمد پور تشریف لائیں گے اور حضور والا کا ایک پرمغز اور ناصحانہ بیان ہوگا جس سے تمامی حضرات اقتصاد فیض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں حضور مخدوم الکریم کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور حضور مخدوم الکریم کے علمی فیضان سے ہم غربائے اہل سنت کو مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلوات اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ درشدی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات گرامی، علماء اہل سنت سے آپ بارہا یہ حدیث پاک سنتے رہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بیٹا محبت بھری نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو دن میں ایک بار دیکھے گا تو اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو بیٹا محبت بھری نگاہ سے اپنے والدین کا چہرہ دن میں ایک بار دیکھے اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو 100 مرتبہ دیکھے اسے کیا ملے گا؟ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں رب کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالی اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو والدین اگر زندہ ہے پیارے تو ان کا چہرہ آپ محبت بھری نگاہ سے دیکھا۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے عظمت والدین کے تعلق سے آپ اور سن لیجیے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بیٹا اپنے والدین کے طلبے کا بوسہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے نام اعمال میں 1000 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں باپ کے طلبے کا بوسہ دینے کا نتیجہ ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا نتیجہ ہے، ماں کے قدم چومنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ماں کی بات چلی ہے تو ایک تاریخ ہے آپ سن لیجیے۔ ایک ایسا گنہگار، ایک بہت گنہگار اور فساد کار شخص کا انتقال ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جس کا اس نے انتقال نہ کیا ہو، جس کا وہ مرتکب نہ ہوا ہو۔ بہت گنہگار فساد کار تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ حاجیوں کے ساتھ میں جنت میں ٹہل رہا ہے، حاجیوں کے ساتھ میں جنت میں ٹہل رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا ارے تجھے یہ سعادت کیسے حاصل ہوئی اور کس عمل سے تجھے یہ سعادت حاصل ہوئی؟ تو گنہگار تھا، تو پاپی سیاکار تھا، تو بہت بڑا فساد کار تھا، آخر تجھے یہ دولت ہے، تجھے یہ نعمت ہے کیسے مل گئی ہے؟ تجھے یہ سعادت کیسے حاصل ہوئی؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں گنہگار تھا، یہ صحیح ہے اور یہ صحیح ہے کہ میں فساد کار تھا، لیکن میرے
हज मकबूल का सवाब है तो वो हासिल कर सकता है। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान होता है। अगर कोई और कहता है तो किस्मो सिद्क है, उसके काल को फेरे रहता है, लेकिन रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान होता है और ये फरमान होता है। इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीम बरकत फरमाते हैं कि वो होता है जिसकी हर बात तो वही खुदा चश्मे इल्म हिकमती लाखों सलाम अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बेटा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से एक मर्तबा देखेगा, अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसके वालिदैन दुनिया में ना हो और वो शख्स चाहता हो, उस शख्स की ख्वाहिश कि मुझे भी हज का सवाब मिल जाए, तो आखिर वो क्या करेगा? सरकार का फरमान है कि माँ बाप अगर जिंदा हैं तो माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से अगर बेटा देखता है तो अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। जिसके वालिदैन दुनिया में ना हो, अल्लाह का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे भी हज का सवाब मिल जाए, तो मैं क्या करूं? इसलिए कि मेरी माँ भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है कि माँ का चेहरा देख लो, बाप का चेहरा देख लो, हज मकबूल का सवाब मिल जाए। तो मुसलमान हो, एहसास कमतरी के शिकार ना हो, एक खुशकीदा रज़वी मुसलमान हो, एहसास कमतरी के शिकार ना हो। अगर जिसके वालिदैन दुनिया में नहीं है, जिसके वालिदैन इंतकाल कर गए हैं, अगर उसकी ये ख्वाहिश है, उसकी आरज़ू है कि मुझे हज का सवाब मिले, तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर बेटा चाहता है कि मुझे भी हज का सवाब मिले और उसके वालिदैन दुनिया में नहीं है, कब्र में लेटे हुए हैं, तो जो शख्स है अपने वालिदैन के कब्र की ज़ियारत इबादत की नीयत से करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हज का सवाब अता फरमाएगा। पता चला मुसलमान हो कि अगर बेटा अपनी माँ की कब्र को इबादत की नीयत से वो देख रहा है, इबादत की नीयत से ज़ियारत कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हज का सवाब अता फरमा रहा है, उसे हज का सवाब अता कर रहा है। ए मुसलमानों, लिहाजा अपने वालिदैन के कब्रों पे जाया करो, वालिदैन के कब्रों पे जाकर के उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहो, दरूद शरीफ की कसरत करते रहो, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ पढ़ते रहो, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारते रहो। आओ जरा देखो, एक तारीख में आपके सामने बयान करता हूं, इसलिए कि अज़मत वालिदैन है, कॉन्फ्रेंस है और बराए ईसाल सवाब है, लेकिन साथ ही साथ है